السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرن کتاب کا سبق عیادت کے سوالوں کے جواب نوٹ بک پر حل کریں گے۔ تو چلیے سبق عیادت کے سوالوں کے جواب نوٹ بک پر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہانی میں دیے گئے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق عیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی بہترین اور اعلیٰ مثال دیکھی۔ تو چلیے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، حسن اخلاق کے معنی اچھا رویہ یا اچھا برتاؤ کے ہیں۔ جی ہاں، حسن اخلاق کے معنی اچھا رویہ یا اچھا برتاؤ کے ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اپناتا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، معاف کر دینا۔ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دینا اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اسی طرح صبر و تحمل سے کام لینا، یعنی اگر کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے تو صبر سے تحمل سے کام لینا اخلاق میں شامل ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی کرنا، یعنی جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو اس کو عزت دینا، اس کی خاطر مدارت کرنا مہمان نوازی میں شامل ہے۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چھوٹوں سے پیار و محبت سے پیش آنا حسن اخلاق کی بہترین اور اعلیٰ مثالیں ہیں۔ حسن اخلاق کے قرآن حدیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ترازو میں سب سے زیادہ وزنی بہتر اخلاق ہوگا، یعنی جو انسان اچھے اخلاق والا ہوگا اس کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اچھے اخلاق سے ہم اپنے دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دین کی خدمت اپنے اسی ہی اخلاق پر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ظلم و ستم دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پتھر مار کر سر سے پاؤں تک لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تو مسکراتے ہوئے ملتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم اپنے روزمرہ زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے معمولات ہوتے ہیں جن میں ہمیں حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے۔ تو چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے پیش آنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔
جی ہاں، حسن اخلاق سے پیش آنے سے ہمیں عزت ملتی ہے، ہم دشمن کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور پیار اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے ہم ایک کہانی کے ذریعے حسن اخلاق کی چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں تاکہ آپ حسن اخلاق کا مفہوم بہتر طریقے سے جان سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پیارے بچوں، آج چھٹی کا دن تھا اور علی آج گھر پر تھا۔ علی آرام سے گھر میں بیٹھا اپنی چھٹی کے دن سے لطف اٹھا رہا تھا۔ علی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ علی کی امی کمرے میں آئیں، کمرے کو بے ترتیب دیکھا تو گھر میں موجود ملازمہ سے گھر کی صفائی کا کہا اور اس کو بتایا کہ آج شام کو گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ ملازمہ نے گھر کی صفائی شروع کر دی اور کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو اٹھانے لگی۔ علی کمرے میں بیٹھا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ علی کے سامنے والے میز کو صاف کرنے لگی۔ علی ملازمہ پر چیخا اور چلایا، اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ نے کہا، علی میں یہ میز صاف کر کے چلی جاؤں گی، پھر آپ آرام سے کارٹون دیکھتے رہنا۔ بھئی علی نے تو ملازمہ کی ایک نہ سنی، ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا اور غصے سے ملازمہ کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ چیخنے چلانے کی آواز سن کر امی آئیں اور علی سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو علی نے بتایا کہ میں کارٹون دیکھ رہا تھا اور آنٹی مجھے کارٹون نہیں دیکھنے دے رہی تھیں۔ تو امی نے علی کو سمجھایا، بیٹا گھر میں ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کسی انسان کو تکلیف دینے سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ علی اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے ملازمہ سے معافی مانگی اور امی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے بھی اس کہانی سے کچھ سبق سیکھا ہوگا۔ تو آئیں آپ کو بتائیں کہ کسی کو تکلیف دینا بہت بری بات ہے، خصوصاً ملازموں کو۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ کسی بندے کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہیں۔ تو چلیے آئیے ہم کہانی کے الفاظ معنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق عیادت کے الفاظ معنی کو ایک بار پھر میرے ساتھ دہرائیے۔ پہلا لفظ ہے عیادت، یعنی بیمار پرسی کرنا، بیمار کا خیال کرنا۔ بالا خانہ، اوپر کا کمرہ۔ مخلوق، اللہ کے بندے یا اللہ کے لوگ۔ اخلاق، رویہ یا برتاؤ۔ ایک بار پھر الفاظ معنی دیکھیے۔ عیادت، بیمار پرسی کرنا، بالا خانہ، اوپر کا کمرہ۔ مخلوق، اللہ کے بندے، اور اخلاق، رویہ یا برتاؤ کو کہتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ایک بار پھر کہانی کو دہرائیے تاکہ آپ سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ نے سبق عیادت میں پڑھا کہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک روز جب وہ باہر نہ نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تو آپ کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت کئی دنوں سے بیمار ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حال پوچھنے اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کو دوا دی، اس کے گھر کا کام کیا۔ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ان اہم نکات کو بہتر طریقے سے جان گئے ہوں گے۔ تو چلیے آئیے ہم سبق کے سوالوں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اپنی نوٹ بک کا صفحہ نکالیے، اس پر آج کی تاریخ ڈالیے 18 دسمبر 2020، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ ایک بار پھر دیکھیے، نوٹ بک کے صفحے پر 18 دسمبر 2020 تاریخ ڈالیے، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ تو چلیے آپ اپنی نوٹ بک کا صفحہ اس طریقے سے بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نوٹ بک کے صفحے پر 18 دسمبر 2020 لکھیں گے، پھر جماعت کا کام لکھیں گے اور پھر دن میں لکھیں گے جمعہ۔ سبق لکھیں گے عیادت اور اس ٹاپک کو انڈرلائن کریں گے۔ تو چلیے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا پھینکتی تھی؟ پیارے بچوں، ہر کام کو، ہر لفظ کو، ہر جملے کو لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا پھینکتی تھی؟ جی ہاں، بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا پھینکتی تھی؟ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیماری میں اس کا خیال رکھا، اس کو دوا دی اور اس کے گھر کا کام بھی کیا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کو دوا بھی دی، اس کا خیال بھی رکھا اور اس کا گھر صاف بھی کیا۔ تو چلیے آئیے ہم سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت اسلام لے آئیں یا اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ مثال دیکھی۔ تو بتائیے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب سوچئے اور بتائیے کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو چلیے آئیے آپ اس کا جواب سوچئے اور ہم ایک بار پھر سوالوں کے جوابات دہراتے ہیں تاکہ آپ ان سوالات کے جواب بہتر طریقے سے دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو دیکھیے، پہلا سوال تھا،
بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا پھینکتی تھی؟ بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا پھینکتی تھی؟ جواب ہے، بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ اگر آپ کی سوال میں کوئی املا کی غلطی ہے تو اس کو ساتھ ہی ساتھ درست کر لیجئے۔ تو چلیے آئیے سوال نمبر 2 کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے رہے، ان کو دوا دی اور ان کے کام کرتے رہے۔ ایک بار پھر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جواب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے رہے، ان کو دوا دی اور ان کے کام کرتے رہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ جی ہاں، سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت مسلمان ہو گئیں۔ جی ہاں، جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بوڑھی عورت مسلمان ہو گئیں۔ اس سوال کے جواب کو دیکھیے، اگر کوئی املا کی غلطی ہے تو اس کو درست کر لیجئے۔ آگے بڑھیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب ابھی آپ نے دینا تھا، تو امید ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب سوچ لیا ہوگا۔ تو چلیے آئیے میرا لکھا ہوا سوال کا جواب بھی دیکھیے اور اپنے جواب کے ساتھ ملائیے۔ ہمیں بھی سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، اس سے بیمار انسان کی دل جوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا دل بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار پھر دیکھیے، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، ہمیں بھی سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، اس سے بیمار انسان کی دل جوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا دل بڑھ جاتا ہے۔ بیمار انسان کے پاس اگر آپ جائیں تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں، اس کے دل کا حال جانیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اس کی جلد شفا یابی کے لیے دعا کریں، تو اس سے اس کی دل جوئی ہوگی۔ اور اپنے حسن سلوک کا دامن ہاتھ سے ہرگز مت چھوڑیں، اس سے انسان کے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے ایک انسان کسی دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ تو چلیے آئیے پیارے بچوں، یہ تو تھے آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ امید ہے آپ اپنی نوٹ بک پر ان سوالوں کے جواب لکھ چکے ہوں گے۔ ان سوالوں کے جوابات کو ایک بار پھر دہرائیے گا۔ اگر کوئی غلطی املا کی آپ کر چکے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے اس املا کی غلطی کو درست کر لیجئے۔ تو چلیے آئیے ایک سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ پیار محبت سے، احترام سے، عزت سے پیش آئیں، یہی ہمارا ایک اچھا اخلاق ہے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے اور آج سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔